سال 2023 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کئی مشکلات لیے بدترین سال ثابت ہوا۔ 2022 کے آخر میں وفاقی حکومت گنوانے کے بعد بانی تحریک انصاف نے 2023 میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ختم کرنے کی چال چلی، لیکن بات نہ بنی۔ الیکشن کمیشن عدالتی حکم کے باوجود انتخابات نہ کروا سکا۔ 2023 میں پی ٹی آئی نے دھواں جلسوں کا سلسلہ شروع کیا، جس میں پارٹی رہنماؤں کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تند و تیز لہجے نے معاملات مزید بگاڑ دیے۔ مئی میں پی ٹی آئی بانی چیئرمین کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کرنے کا عدالتی حکم دیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے ملگیر پرتشدد احتجاج نے جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، پاک فضائیہ بیس میاوالی سمیت اہم ملکی ریاستی املاک اور شہدائے افواج پاکستان کی یادگاروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو مشکلات کی ڈھلان پر ایسا لڑکایا کہ یہ ابھی تک سنبھل نہیں سکی۔ پی ٹی آئی مرکزی قیادت سمیت سرگرم کارکنوں کی بڑی تعداد کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی سے تائب ہو کر تحریک انصاف کے بڑے بڑے ناموں اسد عمر، فواد چودھری، شیری مزاری، عامر کیانی، فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشقاوان نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی یا سیاست چھوڑنے کا اعلان کر کے پلٹ گئے۔ 2023 کے آخر میں پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے حکم پر متنازع انٹرا پارٹی الیکشن کرانے پڑے، جس میں بانی چیئرمین کے حمایت یافتہ بیرسٹر گوہر علی خان کامیاب قرار پائے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے انتخابات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا، جس کے بعد ہی معاملہ بھی عدالت میں چلا گیا۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے باغی رہنماؤں جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے اپنی اپنی جماعت بنا کر سیاست میں سرگرم ہو گئے، جبکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور گرفتار رہنما جیل سے باہر آنے کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سال کے اختتام میں بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 بن گئے۔ ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، PNN اسلام آباد۔